محترم حاضرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعظم والکرم وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ نماز کا 7واں فرض خروج مصنعی کے حوالے سے یعنی سلام پھیرنے کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ مقتدی کو امام سے پہلے سلام پھیرنا جائز نہیں۔ جب امام سلام پھیرے تو مقتدی بھی سلام پھیر دے، لیکن اگر مقتدی نے ابھی تشہد پورا نہیں کیا تھا کہ امام نے سلام پھیر دیا تو مقتدی امام کا ساتھ نہ دے، بلکہ واجب ہے کہ وہ تشہد پورا کر کے ہی سلام پھیرے۔ مسئلہ یہ ہے کہ امام سلام پھیرنے میں دائنی طرف سلام پھیرتے وقت مقتدیوں سے خطاب کی نیت کرے جو دائنی طرف ہیں، اور بائیں طرف سلام پھیرتے وقت بائیں طرف والوں کی نیت کرے۔ نیز دونوں سلاموں میں کرامن کاتبین اور ان فرشتوں کی نیت کرے جن کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے مقرر کیا ہے، اور نیت میں کوئی تعداد معین نہ کرے۔ مسئلہ یہ ہے کہ سلام کے بعد سنت یہ ہے کہ امام داہنے یا بائیں کو انحراف کرے، لیکن دائیں طرف انحراف کرنا افضل ہے۔ نیز امام مقتدیوں کی طرف بھی منہ کر کے بیٹھ سکتا ہے جبکہ کوئی مقتدی اس کے سامنے نماز میں نہ ہو، اگرچہ پچھلی صف میں وہ نماز پڑھتا ہو۔ سلام کے بعد سنت یہ کہ امام دائیں طرف یا بائیں طرف کو انحراف کر لے، یعنی پھر جائے، لیکن دائیں طرف انحراف کرنا یہ افضل ہے۔ امام کو بعد سلام قبلہ رو بیٹھنا، امام کو سلام کے بعد قبلے کی طرف منہ کر کے قبلہ رو بیٹھا رہنا ہر نماز میں مکروہ ہے۔ شمال و جنوب یا مقتدیوں کی طرف منہ کرے، اور اگر کوئی مسبوق ان کے سامنے نماز پڑھ رہا ہو اگرچہ آخری صف میں ہو تو مشرق یعنی مقتدیوں کی جانب منہ نہ کرے۔ بہرحال سلام کے بعد امام کا پھرنا مطلوب ہے۔ اگر نہ پھرا اور قبلہ رو بیٹھا رہا تو سنت کا ترک کیا اور کراہت میں مبتلا ہوا۔ یعنی سلام پھیرنے کے بعد جو امام کو قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھا نہیں رہنا چاہیے، بلکہ دائیں بائیں جو ہے انحراف کر لے پھر جائے۔ مقتدیوں کی طرف بھی منہ کر کے بیٹھ سکتا ہے امام اگر ان کے سامنے کوئی دوسرا آدمی نماز نہ پڑھ رہا ہو تو، اگر کہ وہ آخری صف میں ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آخری صف میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اب امام مقتدی کی طرف منہ نہ کرے بلکہ دائیں بائیں طرف جو ہے منہ کر کے بیٹھ جائے۔ مطلب یہ کہ سلام کے بعد امام کا ادھر ادھر پھر جانا یہ مطلوب ہے۔ اگر کوئی ایسے بیٹھا رہا قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھا رہا تو سنت کا ترک کیا اور کراہت میں بھی مبتلا ہوا۔ پہلے سلام میں دائیں شانہ اور دوسرے سلام میں بائیں شانہ کی طرف نظر کرنا مستحب ہے۔ منفرد یعنی اکیلا نماز پڑھنے والا بغیر انحراف اگر اسی جگہ بیٹھ کر دعا مانگے تو جائز ہے۔ سلام کے بعد پھرنے کے جو حکم ہے وہ امام کے لیے ہے، نہ کہ اکیلا نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ ظہر، مغرب اور عشاء کی فرض کے بعد مختصر دعاؤں میں اکتفا کر کے سنت پڑھے اور زیادہ طویل دعاؤں میں مشغول نہ ہو۔ ظہر، مغرب اور عشاء کیونکہ ان نمازوں کے بعد سنتیں ہیں، تو جن نمازوں کے بعد سنتیں ہوں ان نمازوں کے بعد مختصر دعا
زیادہ طویل لمبی دعا مشغول نہ ہو، بلکہ مختصر سی دعا کر کے جو ہے وہ سنتوں کو پڑھنے میں لگ جائے۔ جن فرضوں کے بعد سنتیں ہیں ان میں بعد نماز فرض کلام نہ کرنا چاہیے۔ جن فرضوں کے بعد سنتیں ہیں، ظہر کے بعد ہے، مغرب کے بعد ہے، عشاء کے بعد ہے، ان نمازوں کے بعد سنتیں ہیں تو نماز کے بعد فرض کے بعد جو ہے بات نہیں کرنا چاہیے۔ اگرچہ سنتیں ہو جائیں گی مگر ثواب کم ہو جائے گا، مگر ثواب کم ہو جائے گا۔ سنتوں میں تاخیر بھی مکروہ ہے، یعنی فرض جیسے آپ نے پڑھا اس کے بعد سنتیں ہیں تو زیادہ طویل دعاؤں مشغول نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی باتیں چیتیں کر رہے ہیں، بات کا ٹائم پاس کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر سنتیں پڑھ رہے ہیں، تو فرق ہے سنتیں تو ہو جائے گی مگر ثواب میں کمی آ جائے گی۔ اس لیے فرض نماز کے بعد اگر سنتیں ہوں تو بڑے بڑے لمبے لمبے اوراد و وظائف کی بھی اجازت نہیں ہے۔ مطلب فرض کا بیٹھا آدمی ذکر کر رہا ہے، بعد میں اٹھ کر کے سنتیں پڑھیں گے سوچ رہا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ سنتوں میں تاخیر یہ مکروہ ہے۔ افضل یہ ہے کہ جہاں فرض پڑھیں وہیں سنتیں نہ پڑھیں بلکہ دائیں بائیں یا آگے پیچھے ہٹ کر پڑھیں، یہ افضل طریقہ ہے۔ افضل یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد وہیں بیٹھا رہے اور طلوع آفتاب تک ذکر و اذکار اور قرآن شریف کی تلاوت میں مشغول رہے، یعنی یہ اچھا احسن طریقہ ہے، اس کی فضیلت بھی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد وہیں بیٹھا رہے اور طلوع آفتاب تک ذکر و اذکار کرتا رہے، اس کے بے شمار فائدے بندے کو حاصل ہوتے ہیں۔ مگر ذکر و اذکار کرنے کا حکم ہے، بیٹھ کر کے باتیں کرنے کا حکم نہیں ہے۔ آج کل مجھے جہاں بیٹھ جائیں دو آدمی وہی باتیں شروع ہو جاتی ہے، تو باتیں کرنے کا نہیں، ذکر و اذکار، اس لیے کہ وہ وقت مکروہ ہوتا ہے، اور اس وقت میں جب آپ مسجد بیٹھے ہیں تو اللہ اللہ کیجئے، ذکر کیجئے، جو ہے ذکر و اذکار محو رہیے، تو انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ ذکر کی جو ہے برکتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ بعد نماز دعا مانگنا یہ سنت ہے، اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا اور دعا کے بعد ہاتھ کو منہ پہ پھیر لینا یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ جیسے ہم لوگ کل دعا مانگنے سے پھیر لیتے ہیں ایسے، تو یہ پھیرنا بھی سنت سے ثابت ہے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے وقت دونوں ہاتھوں میں کچھ فاصلہ ہو، بالکل ملا دینا نہیں چاہیے، دعا کو ایسے ملا دینا، تھوڑا سا چھوٹا چھوٹا ہاتھ رہے، اس طریقے سے دعا ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم تمام